اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ساجد بیٹے سے یہ فرمائش کی کہ جو پچھلی دفعہ جو آیات مبارکہ آپ نے پڑھی تھی وہی دوبارہ پڑھی۔ میرا خیال کو ترتیب یاد نہیں رہی کہ جن آیات کی طرف میرا رجحان تھا اور میرا اشارہ تھا مجھے سمجھ نہیں پائے، لیکن چلو بہرحال گزشتہ محفل کا عنوان تھا کہ قرآن عظیم الشان روحانی لینگویج، جی جی اور آپ کو بتایا تھا کہ روح کی زبان ہے، بے شک اور اس کا جو تسلسل تھا گزشتہ موضوعات کے ساتھ وہ تھا کہ کانسیپٹ آف سول، جی روح کا تصور کیا ہے، روح کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جناب نبی شریف سے پہلے بھی یہ ٹاپک چل رہا تھا، جناب پاک کی محفل میں بھی یہ ٹاپک چلا، اس کے بعد والی محفل میں یہ ٹاپک میلاد پاک پچھلے ماہ کی دین کو ہوا، جی تو اس کے بعد 19 والی محفل میں بھی یہ ٹاپک چلا، جی آج بھی یہ ٹاپک چلتا، لیکن میں ایک اور ٹاپک کی اہمیت محسوس کر رہا ہوں، سبحان اللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دیجیے آپ لوگوں کے استفادے کے لیے۔ آپ استفادہ کریں گے اور فائدہ رب کی ذات سے، اللہ استفادہ کہتے ہیں فائدہ طلب کرنے کو۔ بے شک ہمارے پاس یعنی آپ سب کے پاس بھی، میرے پاس بھی، اور خاص طور پر جو لوگ روحانی دنیا سے کچھ ربط رکھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی ہے، صحیح تو مخلوق اپنے مسائل لے کے آتے ہیں۔ بے شک واہ اس محفل میں مبارکہ میں بھی تشریف لانے والے دوست یا تو عارفین ہیں جو اللہ کے عاشق ہیں اللہ اور سب سے عظیم لوگ ہیں، سبحان اللہ کائنات کا سرمایہ وہی ہے واہ جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ ہی کے تابع ہیں، سبحان اللہ اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کیے ہوئے میں بے نیاز عزیز تھا، پڑھتا چلا اللہ واہ ہر قدم پر موت کڑی دیکھ کے، کیونکہ عاشقی نہیں ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا مقام اور ہے کہ کس پہ جمع ہو، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ کہ سرکار غوث الورا نے اپنے آپ کو باز اشرب کہا ہے، جھپٹنے والا باز۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں ان کا وجود رحمت ہے، ان کی ہر ادا رحمت ہے، ان کا ہر لفظ رحمت ہے، جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ رحمت ہے، اللہ جس گھر میں رہیں گے وہ گھر رحمت ہے، جس راہ پہ چلیں گے وہ راہ رحمت ہے، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہ، سرکار یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدنصیب رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ 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 کہ میں نے کوئی بغیر سوچے جذبات کا اظہار نہیں کیا، میں سوچ کر جذبات کا اظہار کیا، اظہار جذبات ہی کا ہے لیکن سوچ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہر ایک بات جو میں نے کہی ہے اس پر دلیل رکھتا ہوں، سبحان سبحان اللہ اگرچہ اس بجائے خود ایک ایسی دلیل ہے جو اپنی جان پیش کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دلیل کون سی ہے؟ اللہ بے شک بے شک لیکن بہرحال ہم قوم لا یشقی جلیسہ، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدنصیب رہ نہیں سکتا۔ واہ واہ اسی سبحان بنیاد پر اللہ کے دوستوں کی محفل نشستیں، اللہ واہ کیا بات ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو مسئلہ لے کے محفل میں آئے کہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ سبحان اللہ میری وجہ سے نہیں، اللہ کے سارے دوست جمع ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی کرم ہوگا۔ دوسرا طبقہ ان
پریشان حال لوگوں کا ہے کہ جو جب گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مرض آتا ہے، کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے، تو وہ ڈاکٹرز کے پاس، اطباء کے پاس، اہل عقل و خرد کے پاس دوڑتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پریشانی آ گئی ہے، آپ ہماری اس پریشانی کا حل کریں۔ بعض اوقات ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، بلکہ اکثر کرتے ہیں، مرض ٹھیک نہیں ہوتا، اچانک کہیں سے آواز آتی ہے کہ فلاں طبیب کے پاس جاؤ، طبیب علاج کرتے ہیں، بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اچانک ان کو خبر ملتی ہے کہیں سے کہ فلاں جگہ پر کوئی عامل بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر حساب کراؤ کہ شاید کسی نے کوئی جادو نہ کیا، اور وہ شخص سیدھا اس عامل کے پاس لے جاتا، تو مسئلہ نتیجہ نکلتا ہے مکڑا اور مکھی والا۔ بالکل صحیح۔ یاد ہے نا اقبال کی نظم؟ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ وہ مکڑا مکھی کی تلاش میں بیٹھا ہوتا ہے، جو مکھی آئی اب وہ فوراً اعلان کرتا ہے، جی آپ کو دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا یہاں پر تو کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ علم کر دیا، اور پھر کسی نے علم کرنا، ایک نیا ایڈیم بن گیا ہوا ہے، علم کرنا۔ یہ تو سنا تھا کہ علم پڑھنا، یہ تو سنا تھا علم پڑھانا، اب پتہ چلا علم کوئی کرنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، علم کرنا۔ اچھا، کسی نے کچھ کوئی علم کر دیا اور وہ بھی کالا ہے، ٹھیک ہے، علم کالا ہو گیا بیچارہ، علم کو قدر کر دیا، اور ہوگا کیا جی اس کا توڑ کر، اور اس کے لیے میں اتنے جنات بناؤں گا، اتنی چیزیں بناؤں گا، اتنے روپے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ غریب جو پہلے ہی مارا پیٹا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر کے، جیسے چوری چکاری کر کے یا قرض لے کر کے وہ آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے، تو بہن بیٹی ہے، تو کیا کرتے ہیں جناب یہ نے آپ توڑ گئے۔ اب اس بیچارے نے بیچارہ ہی لفظ استعمال کرو، لفظ تو بڑے سخت میرے پاس موجود ہے، لیکن بیچارہ زیادہ مناسب لفظ ہے کہ اس کے پاس چونکہ نالج نہیں، بیچارہ ہے، اس کے پاس نالج نہیں، وہ بتا نہیں سکتا کہ اس یہ جو ان کو مرض لگا ہے، دشواری ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی بات ہے کہ بس کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ بھی پالا ہے، وہ کر ہو گیا۔ اس کے پاس دوسرا سٹیپ پیسے آ گئے، اور بعض کہتے ہیں جی اتنا گوشت لگے گا، بکرا دیں، اور شام کو بکرے کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہیں، اور یہ مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، نام خدمت کا، اور ظلم یہ کہ مخلوق ایسے لوگوں کو پیر بھی کہہ دیتی ہے، ایسے لوگوں کو مخلوق پیر مان لیتی ہے، جن کو اپنا نام بتانا نہیں آتا۔
خیر بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ ہیں۔ پہلا قانون یاد رکھیں، روحانیت کی دنیا کا پہلا قانون یہ ہے، انکنڈیشنل لو تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جی انکنڈیشنل لو کے ساتھ انکنڈیشنل سروس، تین چیزیں جب انکنڈیشنل ہو جائیں گی تو لازماً کرم ہوگا۔ واہ بے شک انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، یعنی یہ نہیں میں اگر کہوں اس کے اندر آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے مہینے کے 4,000 روپے بھی دیے گا، یہ کنڈیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ چندے اکٹھے نہیں کرتے، ہاں سبحان اللہ بے شک ان کے پاس رب کریم نے جو فارمولہ عطا کیا رحمت کا فارمولہ، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور رحمت وصول کرنے کے جو فارمولے پروردگار کریم نے دیے ہیں ان میں سے پہلا فارمولہ ہے غیر مشروط محبت کا، ٹھیک ہے، بے شک پروردگار کریم کے ساتھ غیر مشروط محبت، محبت کرنا یا محبت وصول کرنا، اللہ کے محبوب کے ساتھ، سرکار مدینہ کے ساتھ، اپنے آقا و مولا کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنا۔ پھر اگر کبھی کوئی شرط لگ جائے تو جان سے پیچھے نہ رہنا، اللہ یہ کیا بات، واہ ٹھیک ہے، یہ محبت انکنڈیشنل لو یہ ہے کہ کوئی شرط نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ آپ نے کبھی محبت کی ہے ایسی کہ بچے سے کہا ہو کہ لاکھ روپیہ دو تب تمہیں پیار کروں گا؟ نہیں، چھوٹا سا بچہ سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، کبھی آپ نے بچے سے کہا ہو یا بچے نے آپ سے کہا ہو جب آپ کی گود میں سلامی لگا کے بچہ آ کے آپ سے پیار شروع کر دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ کوئی لالچ لے کے آیا ہے، کوئی شرط لے کے آیا ہے؟ محبت سیکھنی ہے تو بچے سے محبت سیکھو، اس سے محبت کرنا، اس سے محبت وصول کرنا، سبحان اللہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کی ادائیں معصوم ہوتی ہیں، ہر بچہ ولی ہوتا ہے، اگر ولیوں والی محبت سیکھنی ہو تو بچے سے سیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچہ سو رہا ہے آپ سے پیار کرے، وہ آپ کو کچھ دے نہیں رہا، تو کیا وجہ ہے کہ بچہ جو ہی آپ دفتر سے آتے ہیں تو دوڑ کر آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی ہے نا، کوئی ایسا فطرت ہے انسان کے اندر رکھی گئی محبت، اور اہل علم نے، اہل حکمت نے، اور حکمت سے مراد میری حکمت الہیہ، صحیح، اہل حکمت نے، اہل بصیرت نے اور اہل معرفت نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ تم بچے سے محبت کرنا سیکھو، بچہ تمہارا استاد ہو محبت کی دنیا میں، کیونکہ غیر مشروط محبت بچہ کرتا ہے، اس طرح سے غیر مشروط محبت اللہ سے کرنا سیکھو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ رات ہو جائے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر، ایک تصور میں آپ کہیں لے جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چلیں گے تو بہت فائدہ۔ رات کو کیا ہوتا ہے، گھر والے کنڈیاں لگاتے ہیں کہ کوئی اندر نہ آئے، حفاظت ہو، چور نہ آئے، کوئی اور نہ آئے۔ اللہ کریم جب میاں بیوی کو خلوت حقہ کی اجازت فرماتے ہیں تو وہ کسی غیر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تنہائی ان کے راز و نیاز کی مظہر بن جاتی ہے،
گھر کے آلے خانہ اپنے کنڈیاں لگا کے سیف ہوتے ہیں کہ اب چوروں سے سیف ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، اب ہم سو سکتے ہیں، اب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، اب ہم جا سکتے ہیں سیفلی اینڈ سیکیور، پوری پروٹیکشن کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ۔ تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہی کنڈیاں لگا کے، یہی دروازے بند کر کے سیدھا اپنے اللہ کے پاس، ٹھیک، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، افطار جاؤ گے۔ کیا سرکار نے یہ فارمولہ اس وقت بیان نہیں فرمایا تھا کہ لی مع اللہ وقت یطعمنی ویسقینی، کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ انکنڈیشنل لو، یہ غیر مشروط محبت، رحمت الہیہ کا پہلا کام، ٹھیک ہے؟ تنہائیوں میں اپنے رب سے باتیں کریں، اولیاء کا تجربہ ہے، اور فرامین سے اولیاء کا ادب بھرا پڑا، لٹریچر بھرا پڑا، کہ ہم نے اولیاء کو دیکھا کہ وہ اللہ سے باقاعدہ باتیں کرتے ہیں، فارمل باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا حضرت موسیٰ کی ڈائلاگ ریکارڈڈ نہیں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کے ڈائلاگ ریکارڈڈ نہیں ہے؟ دیگر انبیاء کے ڈائلاگ ریکارڈڈ نہیں ہے؟ حضور سرکار مدینہ کے فرامین ریکارڈڈ نہیں ہے کہ رب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں؟ انکنڈیشنل لو، اللہ کے ساتھ غیر مشروط محبت، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ محبت ایک انعام ہے، خدا کو اور کوئی نام اس میں ذات کے بعد اگر آپ دیں گے تو رحمت ہے، اور رحمت کا کوئی ایکویولنٹ دنیا میں موجود نہیں سوائے محبت کے۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ پاک کا نام اللہ پاک کا نام، اس میں اللہ کوئی تصور نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ، اس میں ذات، آپ کو کوئی تصور نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے جب آپ اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں بے چون و بے چگا، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی آپ تمثیل نہیں دے سکتے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ مماثل۔ اچھا، اس میں ذات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی بے چونی، بے چگونی آپ تصور میں لائیں گے تب اس میں ذات کا ذکر چلے گا۔ لیکن پہلا تصور، اگر کوئی تصور بن سکتا ہے تو وہ رحمت کا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب اللہ کہیں گے تمہیں نہیں پتہ چلے گا کون سا اللہ، تو پھر کہنے رحمان اللہ، جس کا سارا سرمایہ الوہیت رحمت ہے، جو اول ہے تو رحمت ہے، آخر ہے تو رحمت ہے، ظاہر ہے تو رحمت ہے، باطن ہے تو رحمت ہے، محیط ہے تو رحمت ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس کو اپنا انٹروڈکشن پروردگار کریم کو یوں کرانا پڑا، رحمت ہی رحمت۔ اب جب رحمت کی روح تلاش کی گئی تو پورے عالم انسانیت کو، پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو ٹریس کیا گیا، تو محبت کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا جو رحمت کا مثیل ہو سکتا، رحمت کا ایکویولنٹ ہو سکتا، یا رحمت کے مفہوم کو
اپنے اندر گریسپ کر سکتا ہوں. کیوں کہ اللہ بھی محبت, اس کا محبوب بھی محبت, اور ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے. کائنات بھر کی جتنی اٹریکشن کی فورسز ہیں ساری جب جا کر کے کائنات کو بنانے والی کمپوننٹ فورسز ہیں, ٹھیک ہے, میکنگ فورسز ہیں, انگریڈینٹس کائنات کے. آپ کو کیا ہوا ہے؟ کائنات کے انگریڈینٹس, کائنات کے عناصر ترکیبی سب کو جمع کیا تو کس نے کیا؟ محبت نے. جب اللہ بھی محبت, اس کے رسول بھی محبت, اس کا نظام بھی محبت, کائنات کے عناصر ترکیبی بھی محبت, اللہ بھی رحمت, اس کے محبوب بھی رحمت, کائنات کے اندر ہر طرف نظام جو جاری اور ساری ہے وہ سارے کا سارا رحمت. محبت اللہ, محبت رسول, رحمت, رحمت, کائنات پوری رحمت محبت. ایک ہی لفظ ملا کہ جو ریپلیس کر سکتا ہے رحمت, تو وہ محبت. یہی وجہ ہے حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک نے جو نظام تربیت تعلیم کیا, جو مراقبات نقشبندیہ آپ کے کورس میں شامل ہیں, 36 مراقبات جو ہم کراتے ہیں, ان میں سے سیکنڈ لاسٹ مراقبہ ہے حب صرفہ, انکنڈیشنل لو, اور اس کے بعد لا تعین, کوئی تعین باقی نہیں. تعینات کی دنیا سے نکل جاؤ, سوچو کی دنیا سے نکل جاؤ, کسی اسپیسیفیکیشن کی دنیا سے نکل جاؤ. nothing is specific, nothing can be specified, لا تعین, بس. تو گویا یوں کہنے کہ کائنات کا ایپکس, کائنات کا کلائمیکس محبت. اس لیے فرمایا گیا اتنی بڑی چیز کو آلودہ نہ کرنا. کس کے ساتھ؟ کنڈیشنز کے ساتھ. محبت کرو گے تو کروں گا, محبت کروں گا تو کرو نہ کرو. کیا چاہتے ہیں؟ زندگی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز نہیں, زندگی ہی یاد ہے. چیزوں کی دنیا بعد میں, زندگی ہی یاد ہے. کیا مجھے شہید اتنا پیارا ہے کہ پروردگار کریم کا فرماتے ہیں تو نے زندگی دی واپس دے. تو محبت اتنی کرے میں اس سے کم کرو ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے زندگی دے, میں تجھے زندگی نہ دوں. میری غیرت ربوبیت دوبارہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تم نے مجھے زندگی دی, یہ لے لو. اور پہلے رزق تم کماتے تھے محنت کر کے, اب تمہیں رزق ملے گا بغیر محنت. تو یہ انکنڈیشنل لو. جب اس کو دیکھا گیا, اس کے اتنا جامعیت کو دیکھا گیا, اس کی آفاقیت بلکہ آفاقیت سے پرے کے کمالات کو دیکھا گیا, تو یہ حاصل کیسے ہوتی ہے اتنی بڑی قیمتی دولت؟ تو پروردگار کریم نے واضح طور پر, اللہ کے محبوب نے واضح طور پر, تمام انبیاء نے واضح طور پر, تمام اولیاء نے واضح طور پر اپنے عمل سے, اور اولیاء نے, انبیاء نے اور اولیاء نے اپنے عمل سے, رب نے اپنی رحمت سے ثابت کر کے بتایا کہ محبت حاصل کرنی ہے تو خدمت کا جذبہ پیدا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سروس اور خدمت. اگر کسی ہوٹل پہ آپ نے کھانا کھایا ہو تو ہوٹل والے کو اگر اس کے 50 روپے بنتے ہیں اور آپ 40 دینے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ بتا نا, آپ ہوں گے, اونچا ہوگا, مکے ہوں گے, پلیٹیں ہوں گی, مرچیں ہوں گی, اور وہی ہتھیار بن جائے گی, اور پھر آپ تھانے میں ہوں گے یا وہ تھانے میں ہوگا. کیا ہوا کہ ایک شخص نے 10 روپے
कम दी। 1000 बंदा बैठा हो, एक बंदे के साथ ये सलूक होटल पर जहाँ रोटी तकसीम होती है, जहाँ रोटी पकती है और बिकती है, 1000 बंदा बैठा हुआ हो और जगह हो फिर मेरे इशाक गोलवी की, सारे खाए और खिलाने वाले कहीं पे गलती हो गई है तो माफ कर दें। अल्लाह, क्यों अजमत इन लोगों के कदम न छुए? कभी किसी ने कहा है कि आप आएंगे तो रोटी लेके आना? नहीं, कोई नहीं कहता। क्यों? कि अल्लाह के दोस्तों का घर है। अगर तुम अल्लाह के नाम पर गैर मशरूत खाते हो तो मैं खाना भी अल्लाह के नाम पर गैर मशरूत करेगा और फिर भी हम कहेंगे हम लोग करें। अल्लाह, क्या बात है। ये नहीं कि पहले पीर मांगो फिर गाना देंगे, कभी किसी पीर ने कहा? नहीं, ये कितने प्यारे लोग होते हैं, ये कितनी प्यारी हस्तियां होती हैं, ये कितने अजीम हैं कि जब उनके पास कोई मेहमान आए तो कहते हैं आपका भला हो कि आपने मेरे घर को वाह वाह, खिदमत करके खुश हो। अब बताने का मकसद क्या है कि अल्लाह से मोहब्बत 3 चीज़ों से, मैं भी किसी चीज़ की तरफ भी आ रहा हूँ, ठीक है, कि 3 चीज़ों के नतीजे में मिलती है। एक बराह रास्त मोहब्बत जो अनकंडीशनल है, दूसरी वो मोहब्बत जो खिदमत के नतीजे में बतौर एजाज मिली। लिहाजा आज से ही वो दोस्त कि जिनके घरों में मसले हैं उनको बताया जाए और मियाँ कोई जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तुम अल्लाह की मोहब्बत अनकंडीशनल पैदा करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको करें हजूर टाइम भी हो गया, मतलब बात नमाज का टाइम हो गया, अजान नमाज पढ़ कर